کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کیجیے۔ آپ لوگ کہانی تو سن لیتے ہیں پر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو پلیز اپنا تھوڑا سا سپورٹ مجھے دیجیے۔ زرین مہر جان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ بے پناہ حسن کی مالک تھی۔ دیکھنے والوں کی نظریں اس کے حسین چہرے پر جم کر رہ جاتی تھیں، لیکن اس کی ماں ہماری پڑوسن نہایت چالاک عورت تھی۔ اس کی تیزی تراری سے محلے کی عورتیں پناہ مانگتی تھیں، اس سے زیادہ میل جول نہیں رکھتی تھیں۔ تاہم وہ خود ملنے جلنے کی بہت شوقین تھی۔ کبھی کسی کے ہاں میٹھے چاول پکا کر بھجوا دیتی، کبھی مٹھائی، کبھی کوئی اور سوغات۔ اس طرح وہ زبردستی الفت بڑھا لیتی۔ ایان زرین کے ماموں کا بیٹا تھا جو ان کے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ ایک بار ان سے ملنے آیا تو مہر جان نے اس کو واپس نہ جانے دیا۔ کہا کہ وہاں تم کو گھر جیسا آرام نہیں ہے، میں تم کو ماں جیسا سکھ دے سکتی ہوں۔ ایان اس کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے نوکری چھوڑی اور پھپھی کے گھر میں رہنے لگا۔ یہاں اسے کافی کوشش کے بعد ملازمت مل گئی۔ وہ ساری تنخواہ لا کر مہر جان کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتی اور اس کو ہر وقت یہ جتلاتی کہ وہ اس کا بھتیجا ہی نہیں، ہونے والا داماد بھی ہے۔ اس بات پر وہ بہت خوش تھا۔ اس کو زرین اچھی لگتی تھی۔ وہ اس منموہنی لڑکی کو شریک زندگی بنانا چاہتا تھا۔ زرین ایک پاکیزہ خیال لڑکی تھی۔ ایان بھی اس کو ایک اچھی اور نیک لڑکی سمجھ کر ہی اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ بھی شادی سے قبل منگیتر کے احترام کا قائل تھا۔ مہر جان جانتی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے پاکیزہ محبت کرتے ہیں، تبھی وہ ان کو بات چیت سے منع نہیں کرتی تھی۔ 6 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور مہر جان ایان کو یہی آسرا دیتی رہی کہ آج نہیں تو کل میں اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دوں گی۔ وہ بھی پھپھی کی باتوں پر اعتبار کیے ہوئے تھا، مگر ایک دن زرین نے اس کو بتایا، تم اتنے عرصے سے میری ماں کے ہاتھوں بے وقوف بن رہے ہو، وہ کبھی تم سے میری شادی نہیں کرے گی۔ وہ صرف تمہاری تنخواہ لینے کے لیے ایسا کہتی ہے۔ تمہاری تنخواہ سے وہ میرے لیے نئے نئے جوڑے اور سنگھار کا سامان خریدتی ہے، لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں تمہاری کمائی سے بنایا ہوا جہیز کسی اور کے گھر لے جاؤں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پھپھو کے خیالات میرے بارے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تبدیل ہو نہیں سکتے، تبدیل ہو چکے ہیں۔ رات ماں میرے بابا سے یہی مشورہ کر رہی تھیں کہ وہ میری شادی اصغر سے کریں گی۔ یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے۔ اصغر بہت امیر آدمی ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو زرین؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ایان نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، زرین نے معصومیت سے کہا۔ اصغر نے 50,000 روپے صرف بات پکی کرنے کے لیے بطور مٹھائی بھجوائے، جو ماں نے واپس نہیں لوٹائے۔ تو سمجھو کہ بات پکی ہو ہی گئی ہے۔ بس کرو زرین، میں اب زیادہ نہیں سن سکتا۔ میں جان پر کھیل جاؤں گا، مگر تم کو کسی اور کی دلہن نہیں بننے دوں گا۔ تم میری منگیتر ہو، تمہیں اب مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ کہتا ہوا وہ پریشان سا باہر نکل گیا۔ اس روز وہ گھر نہ لوٹا، نہ جانے کہاں کس حال میں رہا۔ اگلے دن دوپہر کو وہ خستہ حال سا گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت مہر جان کا شوہر ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، جبکہ زرین غسل خانے میں تھی۔ ایان پھپھی کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، پھپھی، کیا یہ سچ ہے کہ تم زرین کی شادی اصغر سے کر رہی ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں اور بولیں، ہاں، تم نے ٹھیک سنا ہے۔ مگر کیوں؟ یہ کہہ کر وہ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ہماری مرضی، زرین ہماری بیٹی ہے، ہم جس سے چاہیں اس کی شادی کریں۔ مگر پھپھی، تم کہا کرتی تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو گی۔ ہاں، وہ اس وقت کی بات تھی، اب وقت ویسا نہیں رہا۔ لیکن زرین تو بچپن سے میری منگیتر ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے
اور مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، پھر کس بات کی سزا مجھ کو دینا چاہتی ہو؟ بکواس بند کرو، میری بیٹی کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ اب کبھی دوبارہ اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ کھڑے کھڑے گھر سے باہر نکال دوں گی۔ تمہارا نکاح تو نہیں ہوا اس کے ساتھ جو اس طرح حق جتلانے چلے آ گئے ہو؟ تو اتنا عرصہ تم نے مجھے بیوقوف بنائے رکھا، ایان نے دانت پیس کر کہا۔ مگر یاد رکھنا پھپھی، تم کو اس دھوکے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مجھے دھمکیاں دیتا ہے بدبخت، نکل جا ابھی میرے گھر سے، ورنہ پولیس میں رپورٹ لکھوا دوں گی۔ مہر جان نے جوتا اٹھایا اور مارنے کو لپ کی۔ تبھی ایان بھی مشتعل ہو گیا اور اس نے سامنے پڑی ہوئی سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا لی۔ مہر جان چیخنے لگی اور چھری چھیننے کو لپ کی تو ایان نے اسے دھکا دیا اور دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر تیزی سے غسل خانے کی طرف آیا۔ ان دنوں دیہاتوں میں اکثر غسل خانوں میں دروازے نہیں ہوتے تھے۔ ایان نے صحن سے آواز دی، زرین جلدی باہر نکلو، میں نے تمہاری ماں کو کمرے میں بند کر دیا ہے۔ یہی موقع ہے، ہم شہر جا کر شادی کر لیتے ہیں، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ امی کے کمرے کا دروازہ کھول دو۔ زرین بیوقوف نہ بنو، ایسا موقع پھر نہیں آئے گا۔ جو بھی ہو، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی گھر سے نہیں بھاگوں گی۔ اس نے فیصلہ سنا دیا اور غسل خانے سے باہر نہیں نکلی۔ وہ کافی دیر اس کی منت کرتا رہا۔ بالآخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو طیش کے عالم میں اس نے زرین کو غسل خانے سے گھسیٹا اور اس پر چھری سے وار شروع کر دیے۔ ادھر زرین کی چیخ پکار سن کر مہر جان کمرے میں تڑپتی اور شور مچاتی رہی، مگر اس کی مدد کو باہر نہ آ سکی۔ ایان زرین پر وار کرتے ہوئے یہی کہتا کہ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ زرین بری طرح لہو میں نہا چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر بے شمار زخم آئے تھے کیونکہ وہ ہر وار پر چھری کو پکڑنے کی کوشش کرتی رہی۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق اس کے جسم پر 40 اور چہرے پر 14 زخم آئے تھے، ہتھیلیوں پر تو لاتعداد تھے۔ واردات کے بعد ایان نے تھانے جا کر خود کو پیش کر دیا۔ 2 سال تک وہ سینٹرل جیل میں رہا۔ اس کو سزائے موت ہونا تھی۔ ایک دن اس کا دوست آصف اس سے ملاقات کو آیا۔ ایان نے بتایا کہ فلاں تاریخ کو مجھے پھانسی دی جائے گی۔ آصف، تم اپنے دوست کو ساتھ لے آنا اور پھانسی کے بعد میری لاش وصول کر لینا، کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پھانسی والے دن آصف چند دوستوں کو ساتھ لے آیا۔ ملاقات کے وقت ایان کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اسے اپنے کیے پر شدید افسوس تھا۔ کہتا تھا، جذبات میں آ کر ناحق اپنی حسین و جواں منگیتر کا خون کر ڈالا اور خود بھی جواں سالی میں پھانسی کے تختے کو اپنا مقدر بنا لیا۔ آصف نے اس سے تسلی کے بول کہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ دوست نے ڈھارس دی کہ ایان ڈرو نہیں، تم اپنے کیے کا کفارہ ادا کر کے جا رہے ہو، تو اس رحیم و کریم سے امید رکھ کر اس دنیا سے جاؤ کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ شاید یہی تمہارا مقدر تھا۔ آصف بھی رو رہا تھا۔ ملاقات ختم ہو گئی۔ چند منٹ بعد آصف کا نام پکارا گیا۔ اس نے لاش وصول کی اور ایان کی وصیت کے مطابق کوشش کی کہ اسے زرین کی قبر کے قریب کہیں دفنایا جائے، لیکن اس قبرستان میں کہیں جگہ نہ مل سکی تو دوسرے قبرستان میں اسے دفنا دیا گیا۔ یہ بھی شاید اللہ کی مرضی تھی کہ مرنے کے بعد بھی وہ زرین سے دور ہی رہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ آپ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ شکریہ۔